میکسیمم میں ایک سبق آموز ریل ہے ڈرامہ کی جو لائیو اس وقت میں اندر گئی تو ریکارڈ بھی ہو رہی تھی، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہے، یہ تمام اسٹوڈیوز آج میڈیا کے سامنے دکھائے گئے ہیں. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر ان اسٹوڈیوز کا آغاز کیا گیا ہے. پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ میوزک کی ٹرانسمیشن 24 آورز لائیو میوزک ٹرانسمیشن کا آغاز ریڈیو پاکستان میں کیا گیا ہے. اسی طرح ورلڈ سروسز، جتنے اوورسیز پاکستانیز ملک کے باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کا پورا کانٹینٹ، چاہے وہ نیوز کا کانٹینٹ ہو، چاہے وہ کلچر کا ہو، ہیریٹیج کا ہو، اور تمام جو نیوز سروسز ہے وہ ورلڈ سروس کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا ہے. اسی طرح جو FM 101 ہے، اس کے 25 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ اس کی جلدی سیریمنی کریں گے. اس کا پورا ریوائول اور کس طرح اس کی مونیٹائزیشن کی جا سکتی ہے، کس طرح اس کی اسپانسرشپ، کس طرح وہ فائنینشلی وائبل کیے جا سکتے ہیں، وہ ان کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے. نیوز بلیٹن نیشنل کے نام سے ایک اسٹوڈیو ہے، اس کا آغاز، اور سب سے اہم ترین آج 12 اسٹوڈیوز کا جو میں دیکھنے آئی تھی کہ ان کی ٹرانسمیشن جو ٹرائل ٹرانسمیشن چل رہی تھی وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر ایفیشینٹ اور ورلڈ کلاس لیول پر آ چکی ہے. سیت القرآن جو ہے، صوت القرآن جو ہے، اس کا یہ ایک ویژن تھا. یہاں میں احسن اقبال صاحب کو ضرور اکنالج کرنا چاہوں گی. یہ ان کا ایک مشن تھا، ان کا ایک ویژن تھا جس کو ریڈیو پاکستان نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور اس کے اوپر ٹرانسمیشن ہم نے اس کو ڈیجیٹل بھی کر دیا ہے اور اس کو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی اس کو لنک کر دیا. اس کے علاوہ کرنٹ افیئر نیوز کے اسٹوڈیوز ہیں. مختصر بات اتنی ہے کہ یہ تمام چیزیں 14 ماہ کی مختصر مدت میں ہوئی ہیں، اور وہ اس سے پہلے وزیر اطلاعات جو صحافیوں کے منہ پر تھپڑ مارنے کے اندر مصروف تھے، جو صحافیوں کی پسلیاں توڑنے، جو ایک پورا صحافیوں نے 4 سال کا سینسرشپ کا وہ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے 14 ماہ میں جہاں یہ تمام ریوائول آف میوزک، فلم، ہیریٹیج، کلچر، پی ٹی وی کے اندر میں ایک الگ پریس کانفرنس کروں گی کہ 14 ماہ میں ان کی کیا اچیومنٹس ہیں. اسی طرح ریڈیو پاکستان کے اندر سنیماز کا قیام ہے، ریسرچ سیلز کا قیام ہے. ان تمام اسٹوڈیوز کو یونیورسٹیز کے لیے اوپن کیا جائے گا تاکہ ریڈیو پاکستان وہی پلیٹ فارمز نوجوانوں کو پرووائڈ کرے کہ وہ اپنے اسکل کا، اپنے اندر جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ آج جو ہم سلور اسکرین کے اوپر، آج جو ہم براڈ کاسٹنگ کے اندر، میوزک کے اندر بڑے بڑے چہرے دیکھتے ہیں، وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی پیداوار ہیں. اور یہی وہ مقصد ہے، اس کا ریوائول ہے. پی ٹی وی اکیڈمی، ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی، اور اسی طرح انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو بھی انٹیگریٹ کر کے ایک سمر پروگرام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، نفرت پھیلا سکتے ہیں، سازش کر سکتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، ان ریاستی اداروں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر سکتے ہیں. آج موصوف فرما رہے تھے کہ اگر ہم IMF کی حمایت نہ کرتے اور اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو IMF نہ مانتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا. یہ ذہنی کیفیت ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ ایک نارمل، دس کین ناٹ بی نارمل. تو یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ یہ سب تخریبی کام کریں، یہ فراڈ کریں، ملک کے ساتھ چوریاں کریں، جھوٹ بولیں، الزامات لگائیں، تانے دیں، تہمت لگائیں، افراتفری پھیلائیں. دوسری طرف آپ ملک کو تعمیر کر سکتے ہیں، اور جب آپ ملک کو تعمیر کرنے کے مشن پہ نکلتے ہیں تو 14 ماہ کے اندر ہیومن رائٹس کے پوائنٹس، ہیومن رائٹس کی جو ریٹنگ ہے پاکستان کی، کل وہ بہتر ہوئی ہے UN ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق. فچ کی ریٹنگ پاکستان کی اکانومی کے اندر جو آئی ہے وہ بہتری کے انڈیکیٹرز دکھا رہی ہے. IMF پروگرام جو سسپینڈڈ تھا، وائلیٹڈ تھا، خلاف ورزی ہوئی بھی تھی، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئے تھے اور روز کہتے تھے ملک سری لنکا بنے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر معیشت کو استحکام دیا ہے. آج انشاءاللہ سٹاف لیول اگریمنٹ کی میٹنگ ہے بورڈ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ IMF کے لیے دعا گو نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے دعا گو ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اسی طرح آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں، فچ کی ریٹنگ بہتر ہوئی، ہیومن رائٹس کی ریٹنگ بہتر ہوئی، فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکس سائٹ 7 پوائنٹ بہتر ہوا. تو کیا وجہ ہے؟
کیا وجہ ہے کہ 4 سال یہی اشاریہ ملک کا وزیر اعظم، پاکستان کا مسلط شدہ وزیر اعظم میڈیا پریڈیٹر کہلاتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس رپورٹ جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتی تھی تو اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آتی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اکنامک جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو تباہ کر کے ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کے آئے؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ویژن مختلف تھا، مشن مختلف تھا۔ اب ایک تعمیری ویژن ہے جس کے تمام جو نتائج ہیں وہ آج ریڈیو پاکستان میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی میں دیکھنے کو آ رہے ہیں، اور ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کا سارا آرکائیو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ڈیجیٹائز کر لیا گیا ہے، اور اس کو آپ کے ٹیلی فونز کے اوپر جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے فون کے اوپر اس سارے کانٹینٹ کو مہیا کیا جائے گا، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ کوئی پروگرام لانچ نہیں ہو رہا، صرف جو سنیماز ہیں ان کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی ہے، کیونکہ فلم پالیسی کو کمپلیٹ ہونا تھا، فلم کاؤنسل اور فنڈ کاؤنسل کو بننا تھا، اس کا ایک پورا میکینزم بننا تھا، اور اب انشاءاللہ اس ریوائول کے ساتھ پاکستان اکنامک معاشی ترقی، پاکستان کی اندر عوام کو روزگار، مہنگائی میں کمی، تمام اکنامک اشاریے بہتر کرنے کا ایک جو مشن، مشکل سیاسی فیصلے لے کر عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری حکومت کے اوپر اعتماد کیا، صبر سے کام لیا، اور اس کے نتائج بھی آج آ رہے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے ایک فتنے کو، ایک سازشی ٹولے کو، ایک عدم برداشت پھیلانے والی افراتفری کو، جس سیاسی بصیرت کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلے، وہ چاہتے تھے کہ ملک کے اندر سازش ہو، لیکن اس سیاسی بصیرت نے ملک کے اندر جو ایک مشن تھا، ایک نیت تھی کہ اس ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے اور ہمیشہ کی طرح دوبارہ ترقی۔ میڈم تو بہت مبارکباد آپ کو بھی، سہیل صاحب کو، صاحب کو بھی۔ میڈم نیشنل براڈ کاسٹر ہے ریڈیو پاکستان میں، اور پھر ان کی قومی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مکمل کمرشل بنیادوں پہ چلے۔ دنیا میں بی بی سی ہے یا کوئی اور بھی ہے، وہاں بھی اسٹیٹ ان کو اسپانسر بھی کرتی ہے، مدد بھی کرتی ہے، اور پی ٹی وی کی آپ کر رہی ہیں 35 روپے بجلی کے بلوں سے ملتے ہیں ان کو، 8-10 ارب روپے ملتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا کیا قصور ہے کہ اس کے ملازمین خاص کر پینشنر 4-4 6-6 مہینے انتظار کرتے ہیں پینشن کا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کمرشل ان کی قومی ذمہ داری۔ دیکھیں، آپ نے ثناء اللہ صاحب بالکل میرے دل کے قریب سوال کیا ہے، کیونکہ جب بھی ان اداروں کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ فائنینشلی وائبل نہیں، تو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ قومی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے تمام دنیا میں یہ جو قومی ذمہ داری براڈ کاسٹنگ کی ہوتی ہے یہ نیشنل براڈ کاسٹرز کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا لینڈسکیپ انفارمیشن کا اور براڈ کاسٹنگ کا بدل رہا ہے، وہ بزنس اورینٹڈ ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو آج آپ کو انیشیٹوز دکھائے ہیں یہ اسی کی کڑی ہے کہ ان کو کیسے مانیٹائز کیا جائے، ان اسٹوڈیوز کو، ان کو کیسے وائبل فائنینشلی بنائیں، لوگ آئیں۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ فیسلٹی ملک کے اندر کسی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، ان کے پاس ایک ایسا ایسٹ موجود ہے جس کو یہ کیپٹلائز کر کے اس کو فائنینشلی وائبل کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس چیز کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، جس چیز کے بیج بو دیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اس فائنینشیل وائبلٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ عثمان خان آخری سوال۔ میڈم سوال یہ ہے کہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی کہ ریڈیو کی جو فیس ہے، جیسے پی ٹی وی میں فیس وصول کی جاتی ہے، جو گاڑیاں ٹرانسفر ہوں گی اس کی ریڈیو فیس رکھ دی جائے، تو کیا اس پہ فیصلہ ہو گیا اور وہ ریکمنڈیشن ریڈیو پاکستان تک؟ ہم نے اس کو تھوڑا سا لارجر کیا، جیسے ابھی ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی وی کے اندر ایک 35 روپے شاید وہ فیس جو ہے وہ پاکستان کی عوام کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور 35 روپے ایک لارجر کانٹیکس میں نہیں، اسی طرح ریڈیو پاکستان کے لیے بھی ہم نے ایک فیس کا تعین کیا ہے جو اکراس دا بورڈ وہ کر کے تو ریڈیو پاکستان کے پاس ایک اچھا ریونیو آ سکتا ہے جس میں یہ اپنی قومی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے۔ میں کوشچن لینے میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میڈم، ایک تو تھینک یو، میں یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں میڈیا، اور آئی ووڈ لو کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں۔ دوسری چیز میڈم یہ ہے کہ بچے آج کل نہ ہی ٹی وی دیکھتے ہیں نہ نارملی ریڈیو سنتے ہیں، جی اچھا کیا اس کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ کیا جا اچھا، رہا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی۔
सारा कंटेंट इस वक्त डिजिटल है, सारी ब्रॉडकास्टिंग इस वक्त डिजिटल है, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म, ट्विटर के ऊपर। रेडियो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है सारी वजारत में से। तमाम जो वो हैं उसमें से वाहिद यहाँ आसमा बच्ची हैं, वो इसको मैनेज करती हैं, आसमा हफीज़, ये सोशल मीडिया और डिजिटल देखती हैं। आईटी डिपार्टमेंट बहुत ही, इन्होंने जितना ये डिजिटल किया है ये अपने रिसोर्सेज से किया है। ये जितने स्टूडियोज़ बनाए हैं ये पाकिस्तान रेडियो फाउंडेशन ने बनाए हैं। ये सारा रिसोर्स मौजूद था, इसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करना था। और ये तमाम चीज़ें बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल लैंडस्केप इवॉल्व हो गया है, ये तमाम चीज़ें डिजिटल के ऊपर मौजूद हैं। मेरा सवाल बीच में रह गया था। सवाल ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा के रहा है, उसमें सबसे मौसर टूल जो है वो रेडियो का है। देखा ये है कि जो टेक्निकल सपोर्ट है रेडियो पाकिस्तान की, वो शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप प्रोग्राम या ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान का की जो रेडियो है विशाल, उसकी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के अंदर आती है। ईरान रेडियो उसका प्रोपेगेंडा होता है, इंडियन रेडियो वो प्रोपेगेंडा करता है। उसका तोड़ करने उस्मान, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जब मैं लास्ट टाइम मिनिस्टर बनी थी तब से ये इनका मुतालबा था कि पूरी दुनिया के अंदर, जो बात आपने की क्रॉस बॉर्डर जो ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स हैं उसकी अब बात होती है, तो ये भी मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल गई कहना कि पहला 1947 के बाद ये पहली दफ़ा डिजिटल DRM 1000 किलोवाट का 4 बिलियन का ट्रांसमीटर प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने PSTB में अप्रूव करके पैसे इनके पास आ चुके हैं, जिसकी मैं इसी हफ्ते ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रही हूँ रवात के अंदर। तो ये इससे जो आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन, बिकॉज ये जो ट्रांसमीटर्स हैं ये ऐसे ट्रांसमीटर्स हैं कई कई कि जिसकी 70% 60% जो फ्रीक्वेंसी है वो बंद हो चुकी है, वो काम ही नहीं कर रही। तो ये क्योंकि ये ऐसे अब नहीं होता दुनिया पूरी में, तो ये पॉलिटिकल विल को ट्रांसलेट करता है कि रेडियो पाकिस्तान को पहली दफ़ा इतने बजट पे मुहित PSTP के अंदर ये मुश्किल हालात में, ये मुश्किल हालात थे इस वक्त, लेकिन इस रेडियो की अफादियत को, इसकी आउटरीच को मद्देनज़र रखते हुए ये 4 बिलियन का DRM का प्रोजेक्ट जो है उसको 40 कंट्रीज़ के अंदर इसकी पेनिट्रेशन और सिग्नल्स जाएंगे। आपने 4-5 का नाम लिया। रेडियो की सिक्योरिटी के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जलाओ गिराओ जैसे वाकयात अपनी फोर्स